جد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأسماء إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم. صلوات میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے. میں توحید اور خلقت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے. مجھے خلقت کو پیش کرنا ہے. اللہ خود فرماتا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، انسان کو بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ ذات جو دنیا میں سب سے اچھا بنانے والا ہے. احسن الخالقین. جتنے بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تخلیق کی ہے، یہ شعر میری تخلیق، شعراء کہتے ہیں عام طور سے، یہ شعر میں نے بنایا ہے، یہ میز میں نے بنائی ہے، یہ کرسی میں نے بنائی ہے، یہ ممبر میں نے بنایا ہے، یہ امام برگاہ میں نے تعمیر کیا. اللہ فرما رہا ہے سب سے بہتر بنانے والا اللہ ہے. دیکھیں توحید کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اہل بیت کے. بھئی جس محبت سے دیکھنے سے محبت سے چلتے رہیے گا، جس پیارے انداز سے سن رہے ہیں. میں مسلسل سفر میں رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ آرام مجھے بالکل بھی نہیں ملتا. پیش کروں گا مطالب. جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے سابقہ کسی مثال کے بغیر. توجہ، تھوڑی سی توجہ. بھئی آپ کہیں کسی سے ممبر بنا دیجئے تو آپ کہیں بھی پوچھے گا کیسا ہو ممبر کا؟ یہ ممبر ہے، ایسا دیکھو 3 پائدان ہو، بیٹھنے کی ایسی جگہ ہو، لکڑی کا ممبر ہوگا. اس طرح سے سارا اس کو سمجھایا جائے گا. وہ دیکھنے کے بعد کہے گا ٹھیک ہے میں ایسا بنا سکتا ہوں. آپ نے کہا کپڑا کسی درزی سے کہا ایسی قبا سی دو، کہ میں نے پہلے نہیں سی. آپ اسے دکھائیں گے کہ اچھا قد اتنا ہے، وہ دیکھے گا ویسی چیز دیکھ کے بنا دے گا. جناب امیر فرماتے ہیں اللہ نے کسی مثال کو نہیں دیکھا تھا. بہت بڑا مولا کا جملہ ہے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اللہ نے کوئی مثال دیکھ کے کائنات نہیں بنائے. پھر مولا فرماتے ہیں بہت سے بنانے والے مثال سے بھی صحیح نہیں بنا پاتے، پہلے تجربہ کرتے ہیں. بھئی کپڑا کاٹنے سکھاتے ہیں کئی مرتبہ پرانے اخبار پہ. شاید اب آپ میرے کسی ذہن میں نہیں ہوگا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اجانے گرامی جب انسان کہتا ہے نا میں سکھا رہا ہوں ایسے بنانا ہے، تو فوراً اس چیز پہ نہیں لے جاتا جہاں پہ بنانا ہدف ہوتا ہے، مقصد جو ہوتا ہے وہاں پہ نہیں لے جاتے، بلکہ پہلے تجربے کے لیے. یہ آپ نے عمارت بنانی ہے پہلے تجربہ کر لو کسی اور جگہ پہ. مولا فرماتے ہیں اللہ کے سامنے نہ مثال تھی نہ اسے تجربے کی ضرورت. نہ مثال سامنے نہ کوئی تجربہ، کچھ بھی نہیں تھا. کہ مولا پھر کیسے شروع کیا؟ کہا اللہ خود اپنے لطف سے اس نے شروع کیا ہر چیز کو. وہ رحمان تھا، اس نے ایک رحمت کی نظر ڈالی تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا. بھئی اسی طرح سے چلتے رہیے گا کہ وہ رحمت، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت مطلق ہے. اس نے سب سے پہلے رسول خدا کے نور کو بنایا کہ اس نور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے.
ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا، دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ کہ پھر پہلے نور سے ایک اور نور خلق کیا، اس نور کا نام فاطمہ رکھا۔ توجہ کہ پھر دوسرے اور تیسرے نور سے دو انوار خلق کیے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ پھر وہ جو پانچواں نور تھا سب سے کچھ نہ کچھ خلق کیا، کسی کے نور سے عرش کو خلق کیا انہی کے انوار سے، کسی کے نور سے عرش کو، کہیں کرسی کو، کہیں جنت کو، کہیں حوروں کو، کہیں شیعوں کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے ان انوار سے اور چیزوں کا خلق کیا کہ ساری چیزیں ان سب میں، شاید اسی لیے ہم میں حسینیت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان کی تینت ہم میں زیادہ آئی ہے۔ کہ پھر 9 انوار کو خلق کیا، 14 کو خلق کیا، ان کے صدقے میں سب کچھ خلق کیا، اللہ نے سب کچھ بنایا۔ پھر مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، سننا چاہیں گے حضرات میرا موضوع، مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، اور قرآن کی آیت بھی وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ بِالْمَاءِ حَيًّا، اللہ نے ہر چیز کو حیات دی ہے تو پانی سے۔ ہمارا جسم بھی 2/3 پانی ہے، پانی پینا بند کر دیجیے وزن گرنے لگے گا۔ انسان پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، پانی کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، شاید اسی لیے سیدہ کے مہر میں پانی دیا گیا۔ چلتے رہیے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں ہر چیز کو اللہ نے پانی سے خلق کیا اور تمام مخلوقات بنائی۔ تھوڑی سی توجہ کی، میں باریکیاں پیش کرنے والا ہوں، مجھے توجہ چاہیے، جس توجہ سے سن رہے ہیں اسی طرح سے ساتھ چلیں گے۔ توحید مفضل چھٹے امام سے امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کے ایک شاگرد ہیں مفضل ابن عمر، اور انہوں نے پوری آپ کی توحید، آپ سے کچھ سوالات کیے، مولا نے وہاں پہ توحید کو بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولا یہ مختلف جانوروں کے کان عجیب عجیب سے ہوتے ہیں، آنکھیں عجیب ہوتی ہیں، کچھ کی آنکھیں ہمارے سامنے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، وہ 2 طرف دیکھتے ہیں، کچھ رینگتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، کچھ اچھلتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ، کچھ 4 پہ۔ اچھا پھر مولا نے ہر چیز کی حکمت کو بیان کیا، بہت تفصیل ہے، میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن مجھے کچھ پیش کرنا۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو جو شکار کرنے والے جانور ہیں نا، اگر دیکھو گے تو وہ کانوں کو گھما سکتے ہیں، ان کے کان سامنے ہوتے ہیں کیونکہ شکار کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو سنتے ہی شکار کہاں جا رہا ہے، جو شکار ہونے والا ہوتا ہے ہرن، اس کے کان پیچھے ہوتے ہیں، سن رہا ہوتا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بنانے والا احسن الخالقین ہے، بڑی دقت سے اس نے ہر مخلوق کو بنایا، توجہ، بڑی دقت سے بنایا۔ میں ایک سادہ سی مثال نوجوانوں کے لیے، بچوں کے پیش کرتا ہوں، اگر ہمارے ہاتھ میں جوڑ نہ ہوتا، یہ کوہنی نہ ہوتی، یہ کلائی نہ ہوتی، جتنا مرضی بازو طاقتور ہوتا، جو کچھ اٹھاتا کبھی منہ تک نہ آتا، نہیں ہے مجمع، یہ کوہنی نہ ہو تو کھانا اٹھا سکتا ہوں، کھا نہیں سکتا، کلائی نہ ہو تو کچھ گزارا نہ ہو۔ اللہ کو بھی پتا تھا جوڑ کہاں رکھنا ہے، سانس لینے کے لیے ناک بنائی ہے، اس کے نتھنے زمین کی طرف ہیں، آسمان کی طرف نہیں، تاکہ جراثیم وہاں سے نہ آئے۔ مولا فرماتے ہیں ہوا لینے کا بھی ایسا انتظام کیا، زمین سے لے رہا، بارش ہو تو نقصان نہ ہو، آنکھوں کو اندر رکھا، اوپر ہڈی کو رکھا، کچھ لگے تو ہڈی سے رک جائے، بھووں کو ترچھا رکھا، پسینہ آئے تو رک کے، جب بہے تو نیچے جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، چیزیں تمہاری، وہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بات پہنچ رہی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ
میں سفر سے آیا ہوں بالکل وہاں تو نجف کربلا میں تو آرام ہی نہیں ملا، دن رات مسلسل زیارتیں، کیونکہ وقت اتنا کم تھا، زیارت میں رہے اور وہاں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آرام نہیں کر رہے، کھا نہیں رہے. یہ واپس آنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وہاں سے آگے آپ تڑپ عجیب و غریب ہوتی ہے. ایک تو آنے کی تڑپ اور پھر اس کے بعد انسان کو نکاہت محسوس ہو. مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ میرے نوجوان، میرے بچے توحید اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. یہ اہل بیت کی بیان کردہ توحید ہے. مجھے دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی مکتب ایسی توحید دکھائے، میں وہاں چلا جاؤں گا. جو محمد و آل محمد نے توحید پیش کی ہے، دنیا میں کوئی ایسی توحید نہیں سمجھا سکتا. اب تھوڑی سی اور توجہ کیجئے گا، وہی توحید چھٹے امام علیہ السلام کے خطبے سے پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جب ایک جینیالوجسٹ آیا، یہ مفضل ابن عمر نے اپنی کتاب میں، مولا کے شاگرد مفضل نے لکھا کہ جب ایک بہت بڑا یونان کا طبیب تھا، فلسفی تھا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے فرزند رسول، اے جعفر ابن محمد، مجھے بتایا کہ آپ بہت قابل ہیں، دنیا کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک سے قابل شاگرد موجود ہے. سوچا آپ سے سوال کروں کہ خدا ہے؟ مولا نے کہا ہاں. کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں طبیب ہوں، فلسفی ہوں، مجھے دلیل دیجئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے حساب سے دلیل دوں گا. کیا کام کرتے ہو؟ کیا طبیب ہوں اور میں یعنی آپ کے زبان میں یعنی جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بہت سے جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جانوروں کے اس کی خود ایک مہارت ہے. انسان تو بتا دیتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. ویٹنیرین کہا جاتا ہے جانور کے ڈاکٹر کو، اور ویٹ ہے، اس نے کہا بھی میں تمام مختلف جانوروں پرندوں کے طبیب ہوں، ان کے متعلق جو بھی ان کو بیماری ہوتی ہے ٹھیک کرتا ہوں. امام نے کہا اچھا پرندوں کو دیکھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم نے دیکھا کہ جتنے بھی پرندے ہیں سب انڈا دیتے ہیں؟ اب امام اس ویٹنیرین کو اس کی عقل کے فہم و فراست کے حساب سے توحید سمجھا رہے ہیں. بھئی یہ صرف اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں. امام نے کہا بتاؤ بھئی مجھے دعائیں چاہیے بزرگوں کی، میرے بزرگ بہت سے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی، امام نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں طبیب ہوں. اچھا طبیب ہو پرندوں کے، جانوروں کے، یہ بتاؤ تمام پرندے انڈا دیتے ہیں؟ ہاں. ان کی شکل مختلف ہوتی؟ کہاں بالکل شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کہا جلد بھی ان کا جو شیل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے؟ ہاں. اندر سب کے دو ہی چیزیں ہیں، زردی اور سفیدی. توجہ. امام نے سوال کیا سب میں زردی اور سفیدی دو ہی چیزیں ہیں؟ کہا ہاں. کہا دیکھو تمام کے تمام پرندوں کے جب انڈوں کو کھولو گے تو اس میں زردی اور سفیدی نکلے گی، زردی ہوگی سفیدی ہوگی. کہا لیکن تمام جو پرندے خلق ہوتے ہیں اسی زردی سفیدی سے، الگ الگ پرندوں کے الگ الگ بچے نکلتے ہیں، الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، بولیاں الگ الگ ہوتی ہیں. بولیاں سب کی الگ الگ، رنگ الگ الگ. کہیں پہ وہی انڈا مور جیسا پرندہ نکلے گا، اتنے رنگ، بولی الگ، وہی زردی وہی سفیدی. لیکن تبارک اللہ احسن الخالقین، بنانے والے خدا کو پتا ہے کوئی بھی پرندہ انڈا دے اس کا بچہ اسی کے انڈے سے نکلے گا. اگر کوئل کے گھونسلے میں دوسرا پرندہ آ کے اس کے انڈے گرا کے اپنا انڈا رکھ جائے، وہ اسے سیکتی رہے، اسی پرندے کے انڈے سے اسی کا بچہ نکلے گا، کوئل کا بچہ نہیں. مجمع ہے یا نہیں؟ امام نے اتنی باریکیاں، بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں. میں یقین مانیے میری بالکل اس وقت حالت نہیں پڑھنے کی، لیکن آپ حضرات نے مجھے حوصلہ دے دیا. اب یہ جتنے مرتی باریکیاں ہوں، آپ کو تمام الگ الگ پرندوں کے الگ الگ بچے، عزیزان گرامی جانوروں کو بھی دیکھیں گے، تمام جانور وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ تمام جانوروں کے اندر وہ اپنے تمام کے تمام بچوں کو اپنی ہی چیزیں دیتے ہیں. مولا نے فرمایا سب سے بڑی دلیل توحید کے اوپر یہ ہے، کوئی بھی پرندہ اپنی زبان کے اندر اپنے بچے کو جو سکھا دے، پہلا ہی دن ہوتا ہے، بچے کو ماں کی فطرت پتہ ہوتی ہے. بطخ پہلے ہی دن بچہ انڈے سے نکلے گا اسے پانی میں لے جاتی ہے، نہ بچہ پوچھتا ہے تیروں کیسے. سارا مجمع نہیں ہے بھائی،
بچہ یہ نہیں پوچھتا میں پہلا دن ہے تیرنا. انسان اپنے بچے کو تیرنا سکھائے گا. بطخ کا بچہ ماں سے نہیں پوچھتا پاؤں کیسے مارنے ہیں. جس نے بنایا ہے سکھا کے بھیجا. نوجوانوں کی توجہ کے لیے ایک اور جملہ پیش کر دوں. دربار ہے عباسی خلیفہ کا, اور ایک مرتبہ 10ویں امام سے ایک مرتبہ سوال کیا, جادوگر کو بلایا کہ بھئی اس کے پہلے امتحان لو, صحیح جادوگر بھی ہے یا جھوٹا. اس نے امتحان لے کے دیکھا نہیں جادو جانتا ہے. کہ اچھا بھئی ہم کسی کو بلا رہے ہیں, یہ بہت پہنچے میں, یہ دعویٰ کرتے ہیں ہر زبان جانتے ہیں, تمام علوم جانتے ہیں, تو کوئی ایسا امتحان لو, آزمائش لو کہ یہ سب پٹا جائیں. کیسے کیسے لوگ تھے. ایک مرتبہ اس نے جادوگر کو کہا کہ بھئی ان کا امتحان لینا ہے. ایک مرتبہ جادوگر نے ہاتھ بڑھایا اور ایک مرتبہ کچھ ہاتھ میں اٹھایا, کہا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے ایک مرتبہ پوری کائنات میں نظر دوڑائی. حجت خدا کہا ہی اسے جاتا جس کی ہر شے پہ نظر ہو. اب جملہ سنیے گا. امام نے ایک مرتبہ ساری کائنات کو دیکھا. امام نے کہا افریقہ کے اس جنگل میں ایک مخصوص پرندہ ہے جس کے گھونسلے سے ایک انڈا غائب ہے. نہیں ہے سارا مجمع آخری آدمی تک. امام نے کہا افریقہ, امام نے فرمایا افریقہ کے فلاں جنگل میں, اس جنگل میں افریقہ کے ایک پرندہ جس کے گھونسلے سے ایک انڈا غائب ہے. تو نے اس پرندے کا انڈا اٹھایا, قدموں میں گر گیا. کہا یہ میرا کمال نہیں تھا, میں تو جادوگر ہوں. میں تو جادوگر, میں نے انڈا غائب کر دیا. یہ اتنے پرندوں میں اسی پرندے کا نام لے کے اسی کے گھونسلے پہ نظر رکھ کے فرمائے جانے کے نام. کہا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم کہ اسی پرندے کا آپ نے نام لیا. امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا. یہ ساری کائنات کا نظام حجت کے ذریعے چلتا. اللہ نے ایک نظام بنایا, اس نظام کے بغیر کچھ نہیں چلتا. وہ توحید بھی اگر سمجھو گے تو ہم سمجھائیں گے. عزیزان گرامی, یہ پورا توحید کا نظام اگر سمجھنا چاہیں تو تبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ بہترین خلق کرنے والا. تمام جانوروں کی صفات کو دیکھیں گے. مجھے آج میں نے شاید کسی مقام پہ پیش کیا ہو, اصول کافی کی روایت ہے. اصول کافی اور روایت ہے جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا اس انداز سے صلوات پڑھنا میری روح کو کتنی تقویت دے رہا ہے. میں ممنون ہوں. اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے مختلف جانوروں پرندوں کے متعلق بتایا. یہ مولا کی روایت ہے. اس سے پہلے کہ اس روایت کو سنو, یہ روایت طولانی ہے. اس روایت کو میں پورا سنانا چاہتا ہوں, لیکن خود مولا سے کہا کسی نے, کہا کہ مولا یہ اتنی عبادت کیوں کریں ہم. مولا نے کہا ان چڑیوں سے سیکھ لو. رات میں آندھی چلتی ہے, طوفان آتا ہے, تنکوں کا گھونسلہ ہوتا, گھر بناتی ہے تنکوں کا, اڑ جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. صبح اٹھ کے اللہ سے شکوہ نہیں کرتی, قصور تو انسانوں کا تھا, میرا گھونسلہ کیوں تباہ ہوا. کہ فجر ہوتے ہی تسبیح کرنے لگتی ہے. دانا باغ میں چگوں گی, پہلے تسبیح تو کر لو.
کہ ایک رات میں گھونسلہ تباہ ہو گیا لیکن شکوہ نہیں کرتی میرا گھر کیوں تباہ ہوا. وہ اسی طرح سے تسبیح کرتی ہے, صبح ہو جاتی ہے تو پہلے تسبیح کرے گی, پھر دانا چگنے جائے گی, پھر دوبارہ تنکی دوبارہ جمع کرے گی, وہی دوبارہ گھونسلہ بنائے گی. مختلف جانوروں تک سے انسان سیکھ سکتا ہے, جانوروں سے بھی سیکھ سکتا ہے انسان, پرندوں سے سیکھ سکتا ہے. سیکھنا چاہے تو جانور اور پرندوں سے بھی, اور نہ سیکھنا چاہے تو اللہ نے جو سب سے افضل و اشرف بنائے ہیں ان کے ساتھ رہے پھر بھی نہ سیکھیں. اور نہیں لانے کی رام ہے سیکھنے پہ انسان آئے تو پرندوں سے جانوروں سے سیکھتے ہیں. اب مولا نے فرمایا جو روایت میں پیش کرنا چاہ رہا, مولا فرماتے ہیں توحید کا سمجھنا چاہتے ہو, تفصیلی روایتیں میں بھی اقتباس پیش کروں گا کیونکہ دوسری جگہ پہ ہم تاخیر ہو چکی ہے. عزیزان گرامی, مولا فرماتے گا کہ کتے میں 10 ایسی صفات ہیں, 10 یہ اگر انسان میں ہو تو انسان کامل بن جائے, مومن کامل بن جائے. خاموشی بتا رہی کہ بھئی مولا نے نجس العین کی مثال کیوں دی ہے, لیکن مولا کائنات وہ صرف وہی سمجھا سکتے ہیں, وہی بتا سکتے ہیں. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بہت سے چہروں پہ تعجب ہے, مجھے بات کو پیش کرنا. روایت مستند ہے بہت سی کتابوں میں, صرف اصول کافی کا روایت کا حوالہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں 10 ایسی صفات ہیں انسان میں ہو تو انسان کامل بن جائے. کہاں کہ کتا وفادار ہوتا, وفادار ہوتا, مالک مارے بھی تو نہیں کاٹتا, مارے بھی نہیں پہنچا رہا, نہیں پہنچا پا رہا. مولا فرماتے ہیں مالک اسے مارے بھی نا کتے کو اپنے تو کاٹتا نہیں ہے, کیوں؟ مالک ہے. مولا فرماتے ہیں مار مار کے اسے کونے میں بٹھا دو, انتظار میں بیٹھا رہے گا, بلائے گا کب؟ مولا فرماتے ہیں اللہ بھی آزمائشیں بھیجنے کے بعد دیکھتا ہے میرے بندے کتنے شاکی ہیں, کتنے کہتے ہیں پروردگارہ بلائے گا کب؟ آزمائشوں کے بعد بھی کہے پروردگارہ بلائے گا کب. کبھی زبان پہ شکوہ نہ ہے. کہا پھر اگر مالک کم دے تو قناعت اتنی ہوتی ہے کبھی دوسرے کے گھر نہیں جاتے. توجہ ہو, کہا مالک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس نہیں جائے گا. توجہ اور سے سنیے گا, نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے, دوسرے کے گھر نہیں جا. میں آوارہ کتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. توجہ, یہی کہا جاتا ہے, یہی لفظ ہے کراچی میں, یہ بدل چکا. میں آوارہ کتوں کی بات نہیں کر رہا جو در بدر پھرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ایک ہی مالک ہوتا. آپ کو کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں علی کے در کا کتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. مولا فرماتے ہیں کبھی مالک کو نہیں چھوڑتا, کسی اور کے پاس نہیں جاتا. جب ہم نے در لے لیا محمد و آل محمد کا, جب در لے لیا محمد و آل محمد کا, پھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں. ہم نے محمد و آل محمد کے در کو لیا. تو مولا فرماتے ہیں کبھی دوسرے کے پاس نہیں جاتا. تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. کسی نے منت اٹھا لے گا میری منت پوری نہیں ہو رہی, کسی اور جگہ جا کے منت مان کے دیکھ لوں. عزیزان گرامی نہیں, جب ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو تسلیم کر لیا ہے تو ان کے در پہ مر جائیں. اگر منت یا دعا پوری نہیں ہو رہی ہے, وہ جانتے ہیں حکمت کیا, وہ جانتے ہیں مصلحت کیا. ہم سمجھتے ہیں فائدہ ہے, انہیں پتا ہے فائدہ ہے یا نقصان. بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں تک, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں. عزیزان گرامی, یہ تمام کائنات کا نظام مولا فرماتے ہیں ایسی 10 صفات ہے اس کے اندر کہ کبھی بھی اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کامل بن جائے گا. کبھی پھر کہا رات میں کم سوتا ہے, عابدین کی علامت. کم سوتا ہے, دن میں دوبارہ جتنا مل جائے اس پہ اکتفا کرتا ہے, زاہدین کی علامت. جتنا دیتے اس پہ اکتفا کرتا ہے, قانعین کی علامت ہے. قانتین کی علامات ہیں, ساری نشانیاں, لیکن پھر بھی نجس العین ہے. نجس العین ہے کیوں کہ اپنی ہی ملت کا دشمن ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. سب کو کتا برداشت کر لے گا, اپنی صنف کو برداشت نہیں کرتا.
اپنی ہی قوم کو برداشت نہیں کرتا. اب بات پہنچ گئی ہے. کتا کتے کو برداشت نہیں کرتا. کہا اللہ نے کہا تو اب نجس ہے, ساری صفات دے دی, پھر بھی اپنے ہی کو برداشت نہیں کرتا. غدار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بات پہنچ گئی ہے, بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. سب جملہ کہہ گیا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ, لیکن عزیزان گرامی, جو اپنی قوم و ملت کا غدار ہو, جو اپنے قوم سے وفا نہ کرے, جو اپنی ملت کو کچھ نہ سمجھے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک مقرب نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. بس بھئی زیادہ وقت نہیں لوں گا, تھوڑی سی اور آپ زحمت کیجئے گا, میرے ساتھ چلیے گا. عزیزان گرامی, یہ جتنی مخلوقات دیکھیں گے ان میں کچھ نہ کچھ آپ کو سبق مل جائے. ماشاءاللہ. بس ایک اور پیغام ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کہیں ایران یا عراق میں سفر کر رہے تھے, دیکھنے لگے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا. اول وقت ہے, شدید گرمی, عراق کی ایران کی گرمی بہت شدید ہوتی ہے. تو کہا دیکھا وہ اول وقت نماز پڑھ رہا. اپنے ڈرائیور سے کہا موٹر وے پہ گاڑی روک دو. کہا نہیں روک سکتا یہاں, کہا نہیں مجھے اس آدمی سے بات کرنا. جس طرح سے پہنچے, اس چرواہے سے سوال کیا, ظہر کا ابھی وقت ہوا ہے, تم اول وقت نماز پڑھ رہے ہو, کیسے؟ کہ یہ میں نے اپنی بکریوں سے سیکھا. والد کہنے لگے بکریوں سے تم نے اول وقت نماز سیکھ لی؟ یہ بکریوں سے تم نے اول وقت نماز کیسے سیکھ لی؟ کہ میں شام جب ہوتی ہے نا, جب بستی واپس جانے کا وقت آتا ہے تو میں ایک سیٹی بجاتا ہوں, ایک آواز دیتا ہوں, میری ایک آواز پہ ساری بکریاں آ جاتی ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ایک آواز پہ ساری بکریاں آ جاتی ہیں. دوسری دفعہ نہیں بلاتا. کبھی کسی بکری نے یہ نہیں کہا آج تو میں نے گھاس نہیں چرا, کبھی کسی نے نہیں کہا مجھے تو پانی نہیں ملا تھا, میں تو آج بیمار تھی. ساری بکریاں ایک آواز پہ آتی ہیں, ایک آواز پہ. دوسری دفعہ آواز دینی نہیں پڑتی, ایک آواز دے تو سب آ جاتی ہیں. یہ ہیں بکریاں حیوان. جب میں اذان سنتا ہوں تو چرواہا صحیح, ان پڑھ صحیح, مجھے پتا تو ہے نا اللہ نے کہا آ جاؤ. میں نے بکریوں سے فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, بس ایک آواز پہ آ جانا انسان کو باکمال بنا دیتا. ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ. آپ کہیں گے محرمہ کا آج مزاج بدلا ہوا ہے. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی. کنہیں؟ انسانوں کو 950 سال تبلیغ کی. پھر اللہ سے کہا پروردگار عذاب نازل کر دے, نہیں مانتے. کتنے عرصے تبلیغ کی؟ 950 سال. اللہ نے فرمایا الف سنہ الا 1000 میں سے 50 کم. یہ بھی اللہ کا انداز ہے بتانے کا, 1000 میں سے صرف 50 کم. اللہ کہہ سکتا تھا 950, اللہ نے کہا نہیں 1000 میں سے 50 کم. اتنی تبلیغ کی, پھر بھی کوئی نہیں ایمان لایا. کن میں تبلیغ کی؟ انسانوں میں کوئی ایمان نہیں لایا. پھر اللہ نے کہا اب میں عذاب بھیج رہا ہوں, آپ کشتی بنائیے. بہت بڑی کشتی بنائی. ابھی جب ملی ہے نا تو پتہ چلا کہ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں نہیں ہو سکتی تھی. جیسے پانی کا جہاز ہوتا, 7 منزلہ 7 منزلہ کشتی بنائے. جانوروں کو ایک دفعہ جنگل جا کے اعلان کیا, تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں آ جائے. ایک ایک جوڑا, بس ایک دفعہ کہا تھا. جانوروں سے ایک دفعہ کہا, ہر جانور کا جوڑا تیار تھا. انسانوں کو 950 سال کہا, پھر بھی کوئی نہیں آیا.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد. ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا غور فرمایا سے جانے کی راہ میں انسانوں کو بلاتے رہے نہیں آئے. ایک دفعہ صرف اعلان کیا جانوروں ایک جوڑا آ جائے. ہر جانور کا ہر صنف کا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا آ گیا ایک آواز میں. سید الشہداء فرماتے رہے حل من ناصر ینصر. کوئی نہیں آیا لیکن آپ کی اپنی سواری نے کہا اے حسین بس ایک دفعہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے. مولا میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا. کہا مولا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. مولا نے بس ایک بات کہی اے ذوالجناح میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت پہ نہیں رہا. بیویوں کو کیسے پتا چلتا تھا مولا تشریف لائے ہیں؟ کیونکہ خیموں میں تھی. ذوالجناح کی آواز سے. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ذوالجناح روتا ہوا واپس چلا. 5 امام سے پوچھا مولا جب وہ مقتل سے خیموں پہ جا رہا تھا تو اشقیاء نے بتایا ہے کہ آوازیں بلند کر رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا. تو 5 امام نے فرمایا کہ ہاں بار بار ایک ہی جملہ کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ. وائے ہو اس امت پہ انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. سلام ہو مولا آپ کی سواری پہ. خیموں میں واپس آئے. بس آنے کے بعد جیسے آوازیں بلند کی نا ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی. روایت کے الفاظ ہیں ایک چھوٹی سی بیوی نے ذوالجناح کی کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوال کیا یا جواد حل سقیا ابھی ام قتل عطشان. اے ذوالجناح بس اتنا بتا دے جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بہت پیاسے تھے تو انہیں پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے مارے گا. ذوالجناح کے آنسو بہنے لگے. بے زبان ہے. پھر بی بی نے خود ہی جواب دیا جناب سکینہ نے. مقتل میں الفاظ ہیں مرحومات الاشتہادی نے لکھے کہ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا کہ ذوالجناح تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں ہیں میرے بابا گرے ہیں. میرے بابا تیرے پشت سے گرے ہیں. ایک مرتبہ 12ویں امام کی زیارت کے جملوں کو پیش کرو. مولا فرماتے ہیں سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جو جب میرے جد حسین کی سواری کے سامنے آئیں تو لاتمات الخدود چہروں پہ ماتم کر رہے تھے. اپنے بالوں کو بکھرا رہی تھی چہروں پہ ماتم کرتی. مولا نے جو الفاظ کہے نا وہ بیویوں کے مصائب کے کہاں بہت چیخوں اور شیون کا عالم تھا. بلند آواز سے رو رہی تھی. بس بھئی ابھی عصر کا وقت تھا. ایک آندھی چلنے لگی. سیاہ آندھی چلی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. چوتھے ماہ فرماتے ایک بارش سی ہوئی لیکن خون کی بارش تھی. آسمان خون رو رہا تھا. سب کو معلوم تھا کوئی حسین ابن علی مارے گئے. کہ اگر کوئی پتھر اٹھاتا تو اس کے نیچے بھی خون نظر آتا تھا. اگر کوئی کہیں پہ بھی کھانا بناتا تو دیکھتا وہاں خون نظر آ رہا ہے. برطانیہ کرونیکلز میں اٹھا کے دیکھیے لکھا ہے کہ اس سال پورے برطانیہ میں لوگوں نے شکوہ کیا کہ روٹی میں
اور مکھن میں بھی خون نظر آیا ہے. برطانیہ کے مختلف شہروں سے لوگوں نے خون کی بارش کا شکوہ کیا. نہیں معلوم کیا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. روایت کے الفاظ ہیں جہاں پہ بھی عاشورہ میں بارش ہوئی دنیا میں خون کی بارش ہوتی تھی. دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر جگہ پہ لکھا ہے. بس میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. میں نے پیش کیا کہ جانوروں پرندوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک کبوتر اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا، دیکھا سارے کبوتر وہاں اٹکیلیاں کر رہے ہیں. اس کبوتر نے کہا کیا بات ہے، تم اٹکیلیاں کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم زہرا کا لال مارا گیا، نواسہ رسول حسین مارا گیا. سارے پرندے تڑپنے لگے، رونے لگے. کہاں کا؟ میرے ساتھ کربلا چلو، حسین ابن علی کا خون زمین پہ بہ رہا ہے. ایک مرتبہ سارے کبوتر اڑنے لگے، کربلا آئے، دیکھا حسین ابن علی کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے. ایک مرتبہ کبوتروں نے اپنے پروں میں خون حسین کو اٹھانا شروع کیا. کہا پروردگارہ تیرے نبی کا نواسا، تیرے علی کا بیٹا، تیری فاطمہ کا لال، ان کا خون زمین پہ بہ رہا. کبوتروں نے اپنے پروں میں خون کو اٹھانا شروع کیا. کہا اس اپنے پروں کو رنگین کر لو، خون حسین زمین پہ نہ بہ جائے. بس بھئی مجھ میں طاقت نہیں پڑھنے کی. ایک مرتبہ مختلف پرندے مختلف شہروں میں جانے لگے. ایک کبوتر نے کہا میں مکے میں جا کے خبر دوں گا. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں روایت لکھی ہے. ایک مرتبہ وہ کبوتر مکے کی جانب گیا. دوسرے نے کہا میں مدینے جاؤں گا. ایک نے کہا میں جنت البقیع جاؤں گا. کسی نے کہا میں نجف جاؤں گا. ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی تھی جسے برس کا مرض تھا، آنکھیں نابینا تھیں. وہ مدینے سے باہر اپنی بیٹی کو ایک باغ میں چھوڑ جاتا تھا، بند کر جاتا تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت اس بچی کے بدن پہ خون کا قطرہ گر گیا. جب صبح یہودی آیا سوال کیا کہ بیٹی رات میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، آپ نے تو نہیں دیکھا؟ کہ بابا جان میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں. کہ بیٹی تمہیں شفا کیسے ملی؟ کہ بابا رات سے کبوتر رو رہا ہے، بار بار کہتے واہ حسینہ واہ حسینہ. بابا ایک قطرہ گرا ہے، مجھے شفا مل گئی ہے. ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ایک عام کبوتر ہوں لیکن میں کربلا سے آیا ہوں. مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے نواسے کو مار دیا گیا ہے، فاطمہ کے لال کو مار دیا. میں رسول خدا کو پرسا دینے آیا تھا، میں فاطمہ الزہرا کو پرسا دینے آیا. جناب سید الشہداء کے مٹی کے اس ذرے کا اثر یہ ہے، اگر کوئی مومن ذرہ رکھے شفا مل جائے. منافق کو کبھی شفا نہیں ملتی. اس خون کا اثر بھی مومن کے لیے، اگر کوئی ایمان کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ یہودی اس کی بیٹی مسلمان ہو گئے. مجھے بس ایک روایت کو پیش کرنا ہے، سب میرے ساتھ چلیے گا. اس پورے راستے میں جہاں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا تھا، اگر دیکھ سکے تو ضرور میری طرف دیکھیے گا. بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اونٹنیوں پہ مائیں سوار تھے. بچوں نے ماؤں کو پکڑ رکھا تھا. جب ہاتھ تھک جاتے بچہ پشت ناقہ سے زمین پہ گرتا، اونٹنیوں کے پاؤں تلے آ جاتا. مائیں تڑپتی رہتی، ہائے میرا بچہ مارا گیا. بس روایت کے جملے سن لیجیے. ایک مقام پہ جناب سکینہ اپنی ماں کی گود سے زمین پہ گری، شام کے راستے میں گر گئی. خدا کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا. ایک مرتبہ ایک آدمی نے ملعون نے کہا شمر یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا. شمر نے کہا کیسے ممکن ہے، نیزہ ہے؟ کہا نہیں آگے نہیں بڑھتا. شمر نے اٹھانے کی کوشش کی، نیزہ نہیں اٹھا. کہا ذرا بلاؤ قیدی کو، سید سجاد کو بلاؤ. کہا قیدی جس نیزے پہ آپ کے جواب دیا. مولانا نے کہا بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی، یہ درے ماریں گے. بابا خود بتائیے انہیں. مولا کے لب کھلے گا سجاد میرے سینے پہ سونے والی، جب تک واپس نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا. مولا سجاد نے کہا شمر میری زنجیریں کھول دے، میں ابھی اپنی بہن کو لے آتا ہوں. کہا نہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے. اپنی پھپھی کی رسیاں کھول دیں، ان سے کہیں وہ چلی جائیں.
جیسے رسی کھلی جناب زینب آواز دینے لگی سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ بیٹی مجھے آواز دو، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، سکینہ کہاں ہو؟ اتنے میں ایک درخت کے تلے ایک خاتون برقع پوش بیٹھی تھی، گود میں جناب سکینہ تھی۔ ان بی بی نے کہا زینب ذرا آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے ہیں، بچی ابھی ابھی سوئی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، کہا بی بی آپ کا بہت شکریہ۔ شیخ الرئیس نے اس روایت کو لکھا، بی بی آپ کا بہت شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ بچی ہے۔ بی بی نے جناب زینب نے جناب سکینہ کو گود میں لیا، واپس چلنے لگی۔ ایک مرتبہ واپس آئے گا، بی بی میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے کہوں گی اس خاتون کی شفاعت کر دے، اس نے حسین کی یتیمہ کو گود میں لیا تھا۔ برقع پوش بی بی نے کہا زینب ابھی بھی نہیں پہچانا؟ زینب میں آپ کی ماں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلب۔ بس دو دعا کے جملے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا واسطہ ان اسیر بیویوں کا جن کے بازوؤں پہ پشت پہ نیل پڑ گئے، نہ جانے انہیں کتنے تعزیے مارے گئے۔ جب جناب زینب کبریٰ مدینے آئی تھی نا واپس، تو بی بی نے پہلے اپنے بھائی حسین کے مصائب پڑھے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تعزیے مارے۔ پروردگارا ان بیویوں کی مظلومیت کا واسطہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، دعا قبول ہے۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کی سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ بانیان مجلس شرکت کرندگان مشرق بھائی نے کہا کہ ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی بہت سخت علیل ہے۔ پروردگارا